بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایاز نام کا ایک بہت غریب شخص تھا۔ بہت زیادہ سمجھدار اور اونچے اخلاق کی وجہ سے محمود بادشاہ نے اسے اپنا محبوب اور قریبی بنا لیا تھا۔ جس دن ایاز پہلی بار بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس دن اس کے پاس ایک پرانی گدڑی اور ایک بوسیدہ سا لباس تھا۔ بادشاہ کا مقرب بننے کی وجہ سے ایاز میں تبدیلی آ گئی اور وہ بوسیدہ لباس اور گدڑی کے بجائے عمدہ لباس پہننے لگا۔ ایاز نے اپنے لیے ایک حجرہ بنوایا تھا جہاں اس نے اپنی پرانی گدڑی اور بوسیدہ لباس رکھا ہوا تھا۔ وہ تنہا روزانہ کچھ وقت اس حجرہ میں ضرور گزارتا تھا۔ اپنی پرانی گدڑی اور بوسیدہ لباس کو دیکھتا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا کہ اے ایاز، ایک وہ دن تھا کہ اسی بوسیدہ گدڑی میں تو یہاں آیا تھا اور آج تو بادشاہ کا مقرب ہے۔ دیکھ، اپنی حقیقت کو مت بھولنا۔ بادشاہ کی نظر عنایت تجھ پر بہت ہے۔ ناز اور تکبر میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ یہ شکر کا مقام ہے کہ یہی گدڑی پہننے والا آج بادشاہ کا انتہائی قریبی اور محبوب ہے کہ جس سے تمام وزراء اور حکمران لرزتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ایاز کا تنہا حجرے میں وقت گزارنا مشہور ہو گیا۔ بہت سے اراکین سلطنت کو پہلے ہی ایاز سے حسد تھا کہ ایک معمولی غریب آدمی آج ہم سب پر ایسی سبقت لے گیا کہ اس سے بڑھ کر بادشاہ محمود کا کوئی مقرب اور محبوب نہیں ہے۔ حاسدین باتیں کرنے لگے کہ ایاز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے اور حجرے کو ہر وقت بند کیوں رکھتا ہے؟ ضرور شاہی خزانے میں سے یہ کچھ چوری کر رہا ہے یا سلطنت کے خلاف کچھ سازش کر رہا ہے۔ پس سلطان محمود کو ایاز کی اس حرکت کی خبر دینی چاہیے تاکہ بادشاہ کی محبت نفرت اور غصے سے بدل جائے۔ سب نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد سلطان محمود کو خبر دی کہ حضور، ایاز آپ کا سچا عاشق نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے۔ یہ خزانہ شاہی سے اپنے پاس دولت جمع کر رہا ہے اور سلطنت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ سلطان محمود کو ایاز کے بارے میں ایسی حرکت کا گمان تک نہ ہوا، لیکن اراکین پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ایاز کا مقام محبت اور اس کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے حکم دے دیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی لی جائے۔ اراکین سلطنت بہت خوش ہوئے کہ آج رات ایاز کا بھید کھل جائے گا اور اس کا قرب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کا تالا توڑا گیا اور حکام سلطنت نے حجرے کے اندر تلاشی لی، لیکن سوائے ایک پرانی گدڑی اور ایک بوسیدہ لباس کے حجرے میں کچھ نہ تھا۔ حاسدین نے حجرے کی زمین بھی کھودی اس شک میں کہ شاید زمین میں کچھ دفن کیا ہو یا یہیں سے کچھ رستے نکالے ہوں اور گدڑی کو دھوکہ دینے کے لیے رکھا گیا ہو، مگر ہر طرح سے تلاشی لینے کے بعد نا امید ہوئے اور شرمندہ ہو کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی طلب کرنے لگے۔ حاسدین کے نا امید لوٹنے پر سلطان محمود کے دل میں ایاز کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی، مگر گدڑی اور بوسیدہ لباس والا معاملہ سلطان کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ اسی لیے سلطان نے ایاز کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ ایاز، اس قدر اہتمام سے اس گدڑی اور بوسیدہ لباس کو حجرے میں کیوں بند کر رکھا ہے؟ یہ سن کر ایاز نے عرض کیا کہ حضور، یہ دونوں چیزیں میں نے عبرت کے لیے سنبھالے رکھی ہیں۔ میں ہر روز اپنی گدڑی اور بوسیدہ لباس کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ ایاز، تیری تمام نعمتیں، عزت و شوکت سلطان محمود کی وجہ سے ہے، ورنہ ایاز ایک دن تیری حقیقت تو یہی تھی۔ ایک شخص خلیفہ ہارون رشید کے منہ پر اس کی برائیاں کرنے لگا۔ خلیفہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا، مگر جیسے ہی جلاد سزا دینے لگا، ہارون رشید حیران رہ گیا، کیونکہ وہ شخص تو… مکمل واقعہ سننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ سمندری راستے سے بنی اسرائیل کے ایک تاجر نے کس قدر عجیب طریقے سے رقم مالک کو واپس بھیجی، یہ واقعہ سننے کے لیے یہاں کلک کریں۔